بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہنشاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو اپنے گھر سے چکی کے چلنے جیسی آواز سنتا ہوں، شہد کی مکھی کی بن بناہٹ جیسی بن بناہٹ سنتا ہوں، اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جب میں سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو کہ بلند ہوتا ہے اور گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ میں جب اس کی طرف مائل ہوتا ہوں یعنی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو اسے یوں محسوس کرتا ہوں جیسے سیہ جانور کی جلد یعنی کانٹے دار جلد محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مجھے جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے یہ سارا واقعہ سنا تو ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تمہارے گھر میں رہنے والا برا جن ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجانہ، کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا، میرے پاس دوات اور کاغذ لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو الحسن، جو میں کہتا ہوں وہ لکھتے جاؤ۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا لکھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ساری دنیا کے پروردگار کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے والوں یعنی عمارتوں میں رہنے والوں جنات اور بدکار اور صالحین مگر بھلائی لانے والوں، اس کے بعد بے شک ہمارے اور تمہارے لیے حق بات وسعت ہے، لہٰذا اگر تو بہت گرویدہ ہونے والا عاشق ہے یا مشقت میں ڈالنے والا بدکار ہے یا حق کی طرف راغب ہے یا فساد پیدا کرنے والا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر اور تم پر حق بولنے والی کتاب ہے۔ بے شک ہم ختم کر دیتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور ہماری جماعت، ہماری بھیجی ہوئی جماعت لکھتی ہے جو کچھ تم فریب دیتے ہو۔ میری اس کتاب والے کو تم لوگ چھوڑ دو اور بتوں کی پوجا اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک ٹھہرانے والے کی طرف بھاگ جاؤ۔ بے شک اس کے سوا یعنی رب تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اللہ کے دشمن جدا ہو جائیں گے اور اللہ کی دلیل پہنچ گئی، اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں اور نہ نیکی کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو اے محبوب، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سنتا جانتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط لپیٹا اور مجھے دے دیا، میں نے وہ لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ سونے سے پہلے میں نے وہ خط لے کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں، جو ہی کچھ رات گزری تو میں نے ایک چیخنے والے کی چیخ سنی جس سے میں بیدار ہو گیا۔ چیخنے والا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی آواز میں نے سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالا، تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تم یہ خط مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں یوں الفاظ تحریر ہیں کہ ہم نہ تمہیں ایذا دیں گے نہ تمہارے پڑوسیوں کو، اور نہ اس جگہ پر جہاں یہ خط مبارک ہوگا وہاں آئیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا، مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، میں اس خط کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت نہ حاصل کر لوں۔ الغرض رات بھر جنوں کی چیخ و پکار جاری رہی۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا فرمائی اور آپ کو رات کے واقعے سے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، وہ خط اب تم جنوں سے اٹھا لو،
قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے۔ دوستو، دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر جن و انس کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔